میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم جب وادی سینا سے گزر رہے تھے اور وہاں پر جب یہ صورتحال پیش آئی کہ برف باری ہو رہی تھی اور دوسری طرف رات بہت تاریک تھی، اور آپ جس قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے وہ قافلہ بھی آپ سے جدا ہو گیا تھا، سارے لوگ متفرق ہو گئے تھے، تو راستے کا بھی آپ کو پتہ نہیں تھا۔ ایسی صورت میں جب روشنی دکھائی دی تو آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں جا کر کے دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہاں سے مجھے کچھ آگ مل جائے، اگر کوئی نہ ہو صرف آگ جل رہی ہو تو آگ لے آؤں گا، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آگ سے کچھ قافلہ وہاں پر ٹھہرا ہو، وہ تپتا ہو، ہے نا، تو ان لوگوں نے آگ جلائی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی راستہ بتانے والا مجھے مل جائے، تو اس طریقے سے دونوں کام ہو جائیں گے، آگ بھی مل جائے گی اور راستہ بھی مل جائے گا۔ تو یہ کہہ کر کے جب آپ وہاں پر پہنچے تو فلما اتاہا، تو جب آپ اس آگ کے پاس تشریف لائے، تو ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ تو او اجد علی النار میں جو النار ہے وہ اس کا مرجع ہے۔ علامہ نصفی نے اسی مرجع کو واضح فرمایا کہ فلما اتى النار، ہے نا، کہ جب آپ آگ کے پاس آئے، وجد نارم بیضاء، تو آپ نے ایک سفید آگ کو پایا۔ سفید آگ کسے کہتے ہیں؟ بہت زیادہ جو آگ جو ہے وہ بھڑکتی ہو اور بہت شدت اختیار کر لے جب آگ، تو اس کے اندر سے پیلا پن رخصت ہو جاتا ہے اور وہ سفید بن جاتی ہے، بہت زیادہ جب بھڑکتی ہو آگ۔ تو حاصل یہ ہے کہنے کا، یہاں مقصد ان کا یہ ہے کہ وہ آگ نہایت شدید تھی، ہے نا، سفید رنگ کی تھی۔ تتوقد فی شجرۃ خضراء، جو بھڑک رہی تھی ایک ہرے درخت میں، من اسفلہا الی اعلیہا، اور پوزیشن اس کی حالت کیا تھی کہ یہ آگ جو ہے سفید آگ کی روشنی سے پورا کا پورا وہ درخت جو ہے وہ روشن تھا نیچے سے اوپر تک، ہے نا، ایسا لگ رہا تھا کہ نیچے سے اوپر تک آگ ہی آگ ہو اس درخت کے اندر۔ وکانت شجرۃ العناب او العوسج، تو وہ درخت جو تھا، ہے نا، شجرۃ العناب، عناب کا درخت، عناب جانتے ہو، ہے نا، بولو، کون کیا ہوتا ہے عناب؟ ایک پھل ہوتا ہے جو بخار وغیرہ میں، ہے نا، عنابی کلر کہتے ہیں، ہے نا، بہت مشہور ہے، تو وہ ہاں وہ درخت تھا، وہ، ہے نا، عناب کا درخت۔ ابل اوسج، یا بیری کا جو ہے وہ، ہے نا، بیر کا جو ہے وہ درخت تھا۔ ولم یجد عندہا احدا، اور اس کے پاس کوئی بھی نہ تھا، انہوں نے کسی کو نہ پایا۔ یعنی یہ دو چیزوں کا انہوں نے خیال کیا تھا حضرت موسیٰ نے۔ پہلا تو یہ کہ یہاں پر آگ ہوگی، آگ سے میں کچھ آگ حاصل کر لوں گا۔ دوسرا یہ تھا کہ آگ بھی ہو اور لوگ بھی ہوں، تو یہاں نہ تو وہ آگ تھی جس کو انہوں نے سمجھا تھا جو لکڑیوں سے جلتی ہے، اور نہ ہی وہاں پر کوئی شخص تھا، یعنی دونوں ہی خیالات جو تھے وہ ان کے حضرت موسیٰ کے اپنے تھے، ان خیالات کے برعکس وہاں کا نظارہ تھا، اور یہ جو روشنی تھی آگ کی روشنی نہیں تھی بلکہ یہ تجلی تھی، یہ نور کی جو ہے وہ روشنی تھی۔ اس کا منظر ایسے ہی تھا جیسے کہ آج کے زمانے میں اگر کسی درخت پر قمقمے لگا دیے جائیں تیز رنگ کے، اور بہت زیادہ لگا دیے جائیں اوپر سے نیچے تک، تو دور سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ درخت جو ہے وہ جل رہا ہے۔ ایسے ہی معاملہ بعینہ، ایسے ہی معاملہ اس درخت کا بھی تھا کہ دور سے تو یہ آگ نظر آ رہی تھی، لیکن جب یہ جا کر کے دیکھا تو جس طرح ہم لوگ قمقمے لگا دیتے ہیں،
ہے نا پتوں پر، شاخوں پر، درخت کے پھلوں پر، ایسے ہی اس کے درختوں کے اس درخت کے جو پھل تھے وہ جو ہے وہ روشن ہو رہے تھے، اور اس کی روشنی سے پورا کا پورا درخت جو ہے وہ سرابور تھا۔ وَرُوِيَ أَنَّهُ كُلَّمَا طَلَبَهَا بَعُدَتْ عَنْهُ، ایک روایت میں یہ ہے کہ جب جب آپ اس کو طلب کرتے، یعنی اس کے قریب جاتے کہ اس میں سے جو ہے وہ کچھ لے لیں، تو وہ ان سے دور ہو جاتا۔ فَإِذَا تَرَكَهَا، اور جب اس کو چھوڑ دیتے آپ، قَرُبَتْ مِنْهُ، تو آپ کے وہ قریب آ جاتا تھا، ہے نا، وہ درخت ان سے قریب ہو جاتا تھا۔ فَسَمَّا، تو وہیں پر نودیا، ہے نا، آواز آئی، وہیں سے ندا جو ہے وہ آئی۔ وہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ اس کا جو ہے وہ، ہے نا، منبع، اس آواز کا منبع جو ہے وہ درخت تو تھا، لیکن در حقیقت وہ جو ہے وہ درخت سے نہیں آ رہی تھی۔ جیسے کہ کوئی شخص جو ہے وہ، ہے نا، آپ کی نگاہ سے پوشیدہ ہو اور کسی دیوار کے جو ہے وہ پیچھے ہو اور وہ آواز لگا رہا ہو، تو آپ کو یہ لگے گا کہ دیوار سے آواز آ رہی ہے، یا درخت کے پیچھے سے پکار رہا ہو اور وہ دکھائی نہ دیتا ہو، تو اس کا منبع اور اس کا مصدر جو آپ سمجھیں گے اسی درخت کو سمجھیں گے۔ ایسی ہی پوزیشن یہ تھی کہ حضرت موسیٰ کو جو آواز آ رہی تھی وہ ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ درخت سے آ رہی ہے، حالانکہ وہ درخت سے آواز نہیں تھی، حقیقت یہ تھی۔ یا موسیٰ، ہے نا، حضرت موسیٰ کو آواز دی گئی، کیسے دی گئی آواز؟ اس نودیا کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے، یا موسیٰ کہہ کر کے، اے موسیٰ، ہے نا، انی انا ربو کا، ہے نا، یا اے موسیٰ بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، اے موسیٰ بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں۔ یعنی جس کی آواز تھی وہ ذات کہہ رہی تھی، ہے نا، جس کی آواز تھی وہ ذات کہہ رہی تھی میں تمہارا رب ہوں۔ اگر جو ہے وہ اس کا مصدر حقیقی درخت کو مان لیا جائے تو لازم آئے گا کہ درخت جو ہے وہ کہہ رہا ہو کہ میں تمہارا رب ہوں، تو حقیقت میں درخت جو ہے وہ یہ اس کا مصدر اور اس کا منبع نہیں تھا، نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر انی کے سلسلے میں اختلاف قرات ہو گیا، بعض لوگوں نے جو ہے وہ حمزے کے کسرے کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا، ہے نا، جیسا کہ ہماری جو ہے وہ قرات ہے نا۔ تو علامہ ابن کثیر مکی اور ابو عمرو بصری نے اس کو جو ہے وہ، ہے نا، انی جو ہے وہ پڑھا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ دراصل بے انی تھا، ہے نا، کہ یا موسیٰ، نودیا ندا دی گئی اے موسیٰ، اس بات سے، ہے نا، اس ندا کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے با کے ذریعے سے، تو با یہاں پر جو ہے وہ محذوف انہوں نے جو ہے وہ مانا، ہے نا، یا موسیٰ ندا دی گئی اور اس ندا کی تفصیل قیلا کے ذریعے سے جو ہے وہ بیان کی گئی، تو ہے نا ندا دیتے ہوئے جو ہے وہ کہا گیا، تو قیلا کو مقدر مانیں گے تو قالا کے بعد جو آئے گا وہ کیا آئے گا؟ انا آئے گا، تو انی جو ہے وہ لوگوں نے پڑھا۔ بعض لوگوں نے جو ہے وہ کہا کہ نہیں، با کے ذریعے سے جو ہے وہ یہ متعدی ہے اور اس ندا کی تفسیر جو ہے وہ با کے ذریعے سے جو ہے وہ بیان کی گئی، تو یا موسیٰ، تو دیکھو حمزے کے کسرے کے ساتھ ہوگا تو اس کی تقدیر ہوگی نودیا، ہے نا، کہ ندا دی گئی اے موسیٰ، فقیلا یا موسیٰ انی، یہ جو ہے وہ، او لأن الندا ضرب من القول، ہے نا، یا اس وجہ سے، یعنی انی پڑھنے کی دو وجہ، یا تو یہاں پر قیلا کو مقدر مانا جائے، کیا مانا جائے بیٹا؟ کہ نودیا ندا دی گئی، وہ ندا کس طریقے سے دی گئی اس کی تفصیل قیلا کے ذریعے ندا دی گئی، اور کہا گیا کہ یا موسیٰ انی انا ربک، ہے نا۔ انی پڑھنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ندا کا جو معاملہ ہے، ندا دراصل قول ہی تو ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے بیٹا؟ تو جو معاملہ قول کے ساتھ کیا جاتا ہے وہی یہاں پر کیا گیا، اور قول کے بعد جو ہے وہ چونکہ انا پڑھا جاتا ہے، کسرے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو کسرے کے ساتھ پڑھا۔ اور لأن الندا ضرب من القول، یا اس وجہ سے کہ ندا چونکہ قول ہی کی ایک قسم ہے، فعومل معاملتہ، تو اس کے ساتھ وہی معاملہ جو ہے وہ کیا گیا۔ وبالفتح، اور جو ہے وہ انی بھی جو ہے وہ پڑھا گیا، اور انی پڑھنے والے کون ہیں؟ ابن کثیر مکی ہیں، ابو عمرو بصری ہیں، تو ان کی تقدیر یہ ہے
نودیا بانی انا ربکا، ہے نا، انا ربکا، یہ ندا دی گئی میں تمہارا رب ہوں. تو انا مبتدا ہے نا، کیا ہے بیٹا، انا مبتدا، اور ربکا جو ہے وہ خبر، مبتدا خبر سے جو ہے وہ مل کر کے، ہے نا، جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مفرد کی تعبیل میں ہو کر کے انا کی یہ کیا بنے گا بیٹا، بولو، انا کی خبر، انا، ہے نا، اور اس کا اسم جو ہے وہ یا متکلم ہے، تو جو ہے وہ یہ انا اپنے اسم و خبر سے مل کر کے یہ جملہ بنے گا. پہلی صورت تو یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں، انا حرف مشبہ بالفعل یا متکلم جو ہے وہ اس کا اسم قرار دیا جائے اور انا کو اسی کی تاکید بنا دیا جائے، یا جو ہے وہ مؤکد ہو اور یہ اس کی تاکید ہو جائے، ہے نا. اور فصل، یا جو ہے وہ اس کو، ہے نا، فصل کے طور پر مانا جائے اور ضمیر کو جو ہے وہ یہاں، ہے نا، مقرر جو ہے وہ مانا جائے لتحقیق المعرفہ، اور ضمیر کو مقرر کبھی کبھی لایا جاتا ہے معرفہ کی تحقیق کے لیے، ہے نا، یہ ہے. وَإِمَاتَةُ الشُّبْهَةِ، اور شبہ کو دور کرنے کے لیے، شبہ کو دھتکارنے کے لیے، الگ ہٹانے کے لیے اور معرفہ کی تحقیق کے لیے. رویہ انہ لما نودی یا موسیٰ، جب ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ جب یہ ندا آئی کہ اے موسیٰ، تو حضرت موسیٰ نے کہا من المتکلم، کون ہے بولنے والا؟ فقال اللہ عز وجل، یعنی جب یا موسیٰ کہا تو حضرت موسیٰ نے سوال کیا کہ بولنے والا کون ہے، تو اس کے جواب میں جو ہے وہ کہا گیا یا موسیٰ انی انا ربک. سمجھ آیا؟ یہ ہے، تو انا ربک کہا گیا. فعرف انہ کلام اللہ عز وجل، تو اسی سے معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ رب العزت ہی کا کلام ہے نا، یہ دوسرے کا کلام نہیں ہے. دوسرے کا کلام مانا جائے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جس نے کلام کیا ہے وہ اپنے آپ کو رب ٹھہرا رہا ہے نا. تو اسی سے معلوم ہو گیا کہ اللہ کا کلام ہے. بِأَنَّهُ سَمِعَهُ مِن جَمِيعِ جِهَاتِهِ السِّتِّ، جس کو حضرت موسیٰ جو ہے وہ 6 جہات سے سن رہے تھے. وَسَمِعَهُ بِجَمِيعِ أَعْضَائِهِ، اور حضرت موسیٰ اس کو اپنے تمام اعضاء سے سن رہے تھے، یعنی ہر طرف سے اس کی گونج سنائی دے رہی تھی، اور حضرت موسیٰ صرف کان سے نہیں سن رہے تھے. ایسا لگ رہا کہ پورا سراپا جو ہے وہ، ہے نا، یہ، ہے نا، قابل سماع بن چکا ہے نا. قوت سامعہ جو ہے وہ ان کے تمام جو ہے وہ اعضاء میں پیدا ہو چکی ہے. یہ جو ہے وہ انہوں نے سمجھا تھا، سمجھے. تو پتہ یہ چلا کہ حضرت موسیٰ کو یہ جو ہے آواز جو سنائی دے رہی تھی، یہ گویا کہ حضرت موسیٰ کو ایک روحانی جو ہے وہ، جیسے الہام ہوتا ہے ایسے ہی روحانی اس کا جو ہے وہ القاء ہو رہا تھا. القاء روحانی کے طور پر یہ آواز تھی، کہتے تھی القاء روحانی کے طور پر، جس کا کوئی مصدر اور جس کا کوئی منبع نہیں ہوتا، ہے نا، مصدر اور منبع جس کا دکھائی نہیں دیتا تھا، ہے نا. تو پہلے جو ہے وہ القاء روحانی کے طور پر تھا، پھر جو ہے وہ اس نے، ہے نا، حضرت اس کلام نے حضرت موسیٰ کے سننے کے لائق اپنے آپ کو، ہے نا، اس میں کلام یہ متمثل ہو گیا، اور ایسا لگنے لگا جیسے کہ پورے بدن کو جو ہے وہ سنائی دے رہا ہو.